زیادہ آگے کائنات بنی سے آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں اماں جی کے ساتھ ہوا، تو کہا آدم مہر ادا کرو، اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ادا کروں، کیا ادا کروں؟ تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، ایک درود اس پہ پڑھ دے، یہ تیرا مہر ہے۔ آپ کی تو آمد سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں اور نکارے بج رہے ہیں، اور اس سے بھی عجب حدیث سنو۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ آخری لفظ بولو یاسین، بولے نا۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی زبان سے پہلے کہلوائے۔ آپ نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوۃ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لیے اضافی میں کہہ دیتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کی رات 21 رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ تاج تو پہلے ہی پہنا گیا تھا، ظہور ہوا۔ تو یہ کتابی جواب ہے۔ یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں، جنوری فروری کے نہیں، محرم صفر کے ہیں۔ تو جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر پر جواب دیا کیا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا، میں نبی بن گیا۔ اب حدیث سنیں، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا، کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی۔ ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی۔ تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض القاسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الأحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التغفم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله۔ یہ اکیلا اللہ موجود ہے، کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ نبی نے فرمایا میرے اللہ نے، غور سے سنی، میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ۔ دیکھیں نا، آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے، ناظرین کے لیے ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھے ہوں، اور جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین، وہ آئیں گے میرے رسول، وہ آ گئے، وہ آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے انکا لمن المرسلین،
آپ میرے رسول ہیں، آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ میں لیا اور بیٹھی اپنی گدھی پر، وہ مریل ٹٹو گدھی، جب باپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا۔ اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا۔ آواز آئی، پھر سب کو پتہ چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو، کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی، بشرطے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو۔ غلام ہاں، پھر آواز آئی، اگلی سنیں، وہ اس سے بھی عجیب ہے، اور اس کو آدم کے اخلاق دو، ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کو جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم، اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز۔ اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے ہیں؟ کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے، سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے؟ ہر ایک کی تاجر سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ وکیل سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ سیاستدان سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مزدور سے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مستری سے پوچھو، مزدور کے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور میرا نبی کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جس قوم میں انصاف ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا۔ چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا۔ سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے علم کو ٹھکراتے۔ انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے، آگے مجھے نہیں پتا پیچھے کون کھڑوتے ہیں، اور سجے کھبے والے میں نہیں پتہ لگ رہا ہے کون ہے، جو کہ میں فوکس کی تو ہے سامنے۔ میرے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا کیا ہوا لوگوں کو، مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور یہ دیکھنا تو بہت چھوٹا سا ہے۔ میرے نبی نماز میں مصلی پر کھڑے اور مصلی نماز میں چلنا شروع کر دیا، نماز میں چل رہے آگے 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 وہ تارا میں نہ بھولے، یہاں آ گئے، یہاں کا دیوار کے پاس محراب اور مینار، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے متعارف کروایا۔ ان سے پہلے مسجد کی محراب اور مینار نہیں تھا۔ مینار خوبصورت اضافہ ہے، محراب خوبصورت اضافہ ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، یہ انہیں کروایا۔ تو آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تلاوت چل رہی، نماز ہو رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے یوں ہٹنا شروع کیا، ہٹتے 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 آ کر مصلی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ اب پہلے دوسری صف والوں کو تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی چلے ہیں، پچھلوں کو نہیں پتہ چلتا۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کیا، ہم نے تو کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ اللہ، میں کہوں گا میں نماز پڑھ رہا تو مجھے چھت نظر آئی، اس صورت میں دیکھ نہیں سکتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے جنت کہاں ہے، کہاں بیس کرتی ہے، 7ویں آسمان پر بیس کرتی ہے، اور اس کی جا کے پھر چھت لگ جاتی ہے اللہ کے عرش کے ساتھ۔ جو جنت الفردوس ہے وہ عرش کے ساتھ ہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں
مجھے جنت نظر آئی اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں سے باہر لٹکے ہوئے نظر آئے، تو میں آگے ان کو دیکھتے 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 آگے بڑھ گیا۔ اس نظر والے کو ہم چھوڑ دیں پھر کہیں ہم عزت پائیں گے؟ واہ جی واہ، ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ عزتیں تو در مصطفیٰ سے ملیں گی اور کہیں سے نہیں ملیں گی۔ چاہے نت قربان ہو چاہے مال قربان ہو، ملے گی یہیں سے۔ قربانیوں سے یہ راستہ طے ہوتا ہے۔ یہ روٹی چوپڑی بے شک کھاؤ، لیکن میرے اللہ اس کے رسول کا دامن نہ چھوڑو، ورنہ اللہ کی قسم 2 ٹکے کے نہیں رہیں گے اللہ کی بارگاہ۔ کہا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا پھر میں جہنم دیکھی تو اس کے شعلے دیکھے تو اس کی وجہ سے میں ڈر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اب جہنم بھی اوپر ہے کہیں، اور جنت کو تو میرے نبی نے بتا دیا 7ویں آسمان پر ہے، جہنم کو فکس کر کے نہیں بتایا کہ کس آسمان پر ہے، پر ہے جس ہستی کی نظر ایسا طاقتور ہو ہم اس کو چیلنج کریں گے تو پھر کہاں سے اللہ کو کہاں سے پائیں گے؟ اللہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے قسم اٹھائی، قرآن کی پہلی قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم سبحانک ان الانسان لفی خسر۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ پہلی قسم سورہ نساء، اور سب سے خوبصورت قسم ہے کہ آپ ذرا انداز دیکھنا، قسم اٹھانے والا خود ہے لیکن لگے گا یوں کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور خود کوئی اور ہے۔ کہتا فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ کہاں انداز اپنایا جاتا ہے عربی زبان میں؟ جہاں اظہار محبت اعلیٰ سطح کا کیا جا رہا ہو، وہاں پر محب اپنے آپ کو 2 کر کے یوں کر کے بتاتا ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ان وکیلوں کو بتا دیں جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میری نظر میں 2 ٹکے کے نہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ میرے رب کا اعلان ہے، میرے رب کا اعلان ہے کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوں گے۔ ہائے ہائے، ایک واقعہ حدیث یاد آ گئی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے نا اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہے، تو اس کے کچھ شاخیں میرے گھر میں ہیں، جب کھجور پکنے پر آتی ہے تو اس کے ڈوکے گرتے ہیں، میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو بھاگ کر آتا ہے ان کو منہ سے نکال لیتے۔ تو آپ اس سے کہ تھوڑی منت کر دیں کہ اتنی زیادتی نہ کرے، گری پڑی کھجور تو کام ہی کھا جاندہ ہے، طوطا بھی کھا جاندہ ہے، جو کسی بچے کھا رہی تھے کڑی گل ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو بلایا، وہ تھا منافق۔ آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی فرمائیں۔ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کر دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کسی اور کھجور کا کہتے میں قربان کر دیتا، اصل یہ میرے بیوی کو بچوں کو بہت پسند ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں دے سکتا ہوں۔ وہ تھا بڑوا منافق آئی، اس سے گل کرنی ہے۔ جان نثار بھی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ کہتے یا رسول اللہ میں لے دوں تو سودا کر دو، اگر وہ کھجور میں آپ کو لے کے دے دوں تو مجھ سے آپ کرتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں تیرے نال کر لوں گا۔ تو وہ پہنچ گئے اس کے پیچھے، کہنے لگے میاں کھجور بیچنی ہے؟ اس نے کہا جا جا میں اللہ دے نبی نے نہیں دیتی تینوں کی تو دیوں۔ اس نے کہا میاں تو منہ ہوتا کچھ بول، کوئی قیمت تلا؟ اس نے کہا میں بیچنی ہی نہیں۔ وہ بابا تو کوئی قیمت تلا؟ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے۔ ان کے باغ میں 700 کھجوریں تھیں اور یہ ایک کھجور کسی کو لے کے دینی ہے۔ یہ کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ ملاحظہ فرمائیں، 700 کھجوریں دے رہا ہے اپنی، اور ایک کھجور لے کے کسی کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ وہ کہنے لگا میں کوئی کملا، تو پھرے تو پھرے، میں کیوں پھرا، میرے تو پنجے گئے ہوتے سر کڑائی۔ اس نے کہا ڈن ہو گیا، اور دوڑ لگائی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے سودا کر دیا، میں نے سودا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا کیا، کیسے کیا؟ اس نے تو مجھے بھی نہیں دی۔ کہ یا رسول اللہ میرا باغ تھا 700 کھجوروں والا، وہ میں نے اس کو دے دیا، کھجور میں نے لے لی۔ تو آپ نے کہا میرا بھی سودا کینسل، پہلے ایک کھجور تھی، نہیں 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 نہیں،
میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیرے لیے کھجوروں کے باغ جنت میں لگ گئے اور تیرے لیے محل کے محل تیار ہو گئے. کم من عزق ردا ودار فیا لأبی الدحداح. ابو الدحداح مبارک ہو، تیرے رب نے اس سودے پر تیرے لیے جنت میں باغات لگا دیے اور تیرے لیے گھر آپ بنا دیے. اور وہاں سے دوڑ لگائی. کھجوروں کا زمانہ تھا اور انصار کم شفٹ ہو جاتے تھے اپنے باغوں میں پھل کی حفاظت کے لیے، تو ان کی بیگم بچوں سمیت شفٹ ہو گئی تھی باغ میں. تو اندر باؤنڈری وال کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہیں نیت نہ پھسل جائے. باہر سے نعرہ لگایا ام الدحداح، دہدا کی ماں، کہا جی کہ بچے لے کر باہر آ جاؤ. خیریت کیا ہوا؟ کہا ہم نے سودا کر دیا، باغ کا سودا کر دیا. کہا کیا سودا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کیا ہے، یہ باغ دے دیا ہے اور اللہ کے نبی سے جنت میں لے لیا ہے. تو وہ کہتی بچے کہ تو کہا سنتے میں کہ تو کہا سنتے تو ایک ساڑھو تے مصیبت پا چھڑی. وہ کہنے کہ ربح البے ربح البے، مبارک ہو میرے میاں مبارک ہو، بڑا کھرا سودا کر کے آ رہے ہو، بڑی اعلیٰ تجارت کر کے آ رہے ہو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا